9 سینچری سے 11 سینچری تک وائکنگ کا دور اپنے مکمل عروج پر تھا۔ یہ وائکنگ ٹریڈرز، ایکسپلورر اور پائریٹس کی وجہ سے بہت مشہور سمجھے جاتے تھے۔ صرف یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا۔ مگر آخر کیوں؟ اس وقت کی سب سے مشہور سپر پاور طاقتیں انگلستان اور فرانس تھی، مگر یہ دونوں سپر پاور وائکنگ کا نام سنتے ہی بہت ڈر جاتے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وائکنگ کا نام سنتے ہی انگلستان اور فرانس دھر دھر کانپنے لگ جاتے تھے؟ وائکنگ کا تعلق اسکینڈینیویا جو کہ ڈنمارک، ناروے اور سویڈن ہے۔ پہلے تو یہ وائکنگ ایک غریب لٹیرے ہوا کرتے تھے، مگر آخر پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ وائکنگ لٹیرے اتنے امیر بن گئے اور خطرناک بھی۔ وائکنگز کو شپس بنانے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وائکنگ ہمیشہ بن بتائے سمندر کے راستے سے حملہ کرتے تھے، مگر انگلینڈ یا انگلستان اس وجہ سے ان سے ڈرتا تھا کیونکہ وائکنگ میں بالکل بھی رحم نہ تھا، اور وائکنگ جب بھی حملہ کرتے تو ہر بار کسی نئے طریقے سے ہی حملہ کرتے، اور اس نئے طریقے کا انگلستان کے لوگوں کے ذہن اور خیال میں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ وائکنگ اپنے دور کے شپ میں بہت مہارت حاصل کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہر جنگ اپنی شپ میں کرتے اور ایک نئی اسٹریٹجی اپناتے۔ مطلب ان لوگوں کے یا تو لوگ اغوا کر کے سر کاٹ کے لٹکا دیتے تھے، اور اس سر لٹکا دینے کی وجہ سے سامنے والی آرمی یعنی کہ انگلستان کی آرمی جنگ کیے بغیر ہی بھاگ جاتی تھی، کیونکہ ان کے دل میں پہلے ہی ڈر آ جاتا تھا کہ وائکنگ اب ہمارا بھی یہی حال کریں گے۔ اسی وجہ سے ہر آرمی یا انگلستان کی آرمی پہلے ہی دور بھاگ جاتی تھی، یعنی جنگ شروع ہی نہیں ہوتی، اور اگر جنگ شروع بھی ہو جائے تو وائکنگز میں اتنی مہارت تھی کہ وہ انگلستان کے لوگوں کو گھنٹے 2 گھنٹے میں بآسانی شکست دے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی وائکنگ کے عروج کی انگلستان پہ۔ پہلے تو وائکنگ عرب کے ممالک یا افریقہ کے ممالک پہ حملہ کیا کرتے اور وہاں سے پیسے لیا کرتے یا سونا زیورات لیا کرتے، کیونکہ ان کو انگلینڈ کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ مگر جب انہوں نے شپ کے راستے سے انگلینڈ کو دیکھ لیا، اس کے بعد وہ صرف انگلینڈ جاتے، وہاں جنگ کرتے، اور جنگ کرنے کے بعد ڈھیر سارا مال اپنے ملک سمندر کے راستے واپس لے جاتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ انگلستان سے پیسہ لے کے یا فرانس سے زیورات سونا اور لے کے یہ لوگ بہت امیر بن چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا خوف بھی اتنا تھا کہ ہر ملک اور ہر بندہ ان سے ڈرتا تھا۔ وائکنگ کا کام صرف سونا لوٹنا یا جنگ کرنا نہیں، بلکہ یہ لوگ بہت بڑے ایکسپلورر بھی تھے۔ جس طرح آپ اس پک میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اسکینڈینیویا سے کیسے یہ لوگ انگلینڈ گئے، انگلینڈ کے بعد آئس لینڈ، پھر گرین لینڈ، اور کرتے کرتے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا بھی یہ لوگ پہنچ گئے۔ یہ سارا راستہ انہوں نے شپ کی مدد سے کیا، اور انہوں کو کچھ معلوم نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک زمین کی تلاش میں نکلے تھے، اور کرتے کرتے ان کو ایک زمین ایک ایک کر کے ملتی رہی، اور یہ لوگ وہاں پہ مکمل طور پہ سیٹل ہو گئے۔ وائکنگ کی ہسٹری میں ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کی جنگ میں صرف مرد نہیں لڑتے، مگر عورتیں بھی مکمل طور پہ جنگلات اور سمندر کے راستے پار کر کے اپنے مردوں کا ساتھ دیتی اور جنگ میں مکمل طور پہ شرکت کرتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے سولجرز کی تعداد بڑھ جاتی اور وہ بآسانی جنگ جیت جاتے تھے۔ آج کے دور میں وائکنگ تو ایگزسٹ نہیں کرتے، مگر وائکنگ کے لوگ جو لوگ ان کی نسل تھی وہ ضرور ایگزسٹ کرتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا، یہ وہی لوگ ہیں جو آج ناروے، سویڈن یا ڈنمارک میں رہ رہے ہیں، مگر ان لوگوں کا آج پیگنزم یا وائکنگ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ہوپ لیس ایڈمن کو آپ بھرپور لائک، کمنٹ اور شیئر کریں گے۔